نے ایک دوسرے کو وصیت کی. اس سے جو مصدر بنتا ہے باب تفاعل میں وہ ہے تواصی. اور میں نے بات ایک عرض کی تھی اس روز کہ ہم تواصی بالحق پر گفتگو کر رہے تھے. عربی زبان میں کچھ ابواب کہلاتے ہیں. ایک ہی لفظ سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ہی مادے سے بے شمار الفاظ بنتے ہیں، تو مصدر بھی بہت سے بنتے ہیں. علم سے اعلام بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تعلم بھی ہے، استعلام بھی ہے. اب یہ چار تو ہو گئے. ان میں باریک سا فرق ہوتا چلا جاتا ہے. اعلام کسی کو کچھ بتانا، تعلیم کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہیمر کرنا، بار بار اس کو بتا کر تاکہ ذہن نشین ہو جائے. اعلام میں ایک مرتبہ بتا کر آپ فارغ، بس بتا دیا. تعلیم میں تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ذہن نشین کرنا ہوتا ہے، بار بار بتا کر، بتکرار و اعادہ. اس میں کوئی دقت ہے تو اس کو سلجھا کر، یہ تعلیم ہے. تو تعلیم کا ترجمہ سلیس اردو میں کیا ہوگا؟ سکھانا. اعلام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بتانا. تعلیم کا ترجمہ ہوگا سکھانا. تعلم کے معنی سیکھنا. استعلام کے معنی میں دریافت کرنا. استعلام آپ کو معلوم ہوگا، مکتب الاستعلام جہاں پہ لکھے ہوتے ہیں، انفارمیشن آفس، انکوائری آفس، جہاں سے سوال کر کے کچھ بات معلوم کی جا سکے، وہ مکتب الاستعلام. جہاں سے علم حاصل کیا جا سکے، معلومات مہیا کی جا سکے. اس میں نوٹ کیجئے کہ اوصا یوسی عیسیٰ عن باب افعال ہے وصیت کرنا. وصا یوسی توصیت باب تفعیل ہے بڑی تاکید کے ساتھ کوئی بات کسی کو سکھانا، بتانا. باب تفاعل میں توعاسی جب آئے گا اس میں دو معنی پیدا ہو جائیں گے. ایک مبالغہ، بہت زور شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ، کہ میں نے اس کو درج کیا تھا کہ وہ بڑے اہتمام سے، بڑے زور شور سے، بڑے شد و مد سے، اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کی تلقین کرتے ہیں. تواصوا بالحق. دوسرا مفہوم اس میں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک کام کرنا. آپ مجھے وصیت کریں، میں آپ کو وصیت کروں. آپ مجھے تلقین کریں صبر کی، میں آپ کو تلقین کروں صبر کی. اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. وہ نتیجہ جو میری کل کی گفتگو میں آخری بات آئی تھی کہ دین کے کام کرنے کے لیے جماعت ضروری ہے. وہ جماعت ایسی ہو کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کر رہی ہے. اس لیے کہ یہ انسانی کمزوری ہے. کبھی آپ کا جذبہ بہت قوی ہے، کبھی آپ پر کوئی پشمردگی طاری ہو گئی، اجملال آ گیا، اس قوت ارادی ڈھیلی پڑ گئی. تو اگر آپ ایک جماعت میں ہیں تو آپ کا ساتھی جو ہے اس وقت آپ کی ہمت بڑھائے گا. آپ کسی اور اپنے ساتھی کے طرز عمل کو دیکھ کر اس سے ہمت حاصل کر لیں گے. لیکن اگر ایک فرد ہے اس وقت آپ ڈھیلے پڑ گئے تو ڈھیلے پڑتے چلے جائیں گے. جماعتی زندگی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ کسی وقت آپ کا جذبہ کچھ ٹھنڈا پڑا، کسی اور نے آپ کو سہارا دیا. کسی وقت اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے تو آپ اس کے جذبے کے تقویت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کسی وقت آپ کو کوئی مشکل درپیش ہے، وہ آپ کو سہارا دے دیتا ہے. کبھی اسے کوئی دقت ہے، آپ اس کی کوئی مدد کرتے ہیں. تو جماعتی زندگی ایسے ہے، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر سیلاب کا کوئی تیز دھارا آ رہا ہو تو اکیلا آدمی نہیں کھڑا رہ سکے گا، سیلاب بہا کر لے جائے. لیکن اگر 15-20 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو جائیں تو کھڑے رہ جائیں. تو یہ ہے اصل میں جس کو کہ کہا گیا، حضور نے اس کو یوں سمجھایا، ید اللہ علی الجماع. دیکھو اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جماعت کے پاس. ایک حدیث میں آیا علیکم بالجماعت، تم پر لازم ہے کہ جماعت کی شکل اختیار کرو. بے شمار احادیث ہے، میں نے تو کل آپ کو ایک بتائی کیونکہ اس میں 5 چیزیں حضور نے جمع کی تھی کہ آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، اور یوں تو میرا جو بھی کچھ میں کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا،
وہ اللہ ہی کی بات ہے جو پہنچاتا ہوں، لیکن یہ بات تو خاص طور پر سن لو کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں یہ 5 باتوں کا حکم دوں، الجماع والسمع والطاعہ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 5 باتیں میں نے عرض کیا تھا کہ یاد کی، اور وہ جو ہماری کمی رہ گئی ہے کہ ہمیں وہ 5 باتیں یاد ہے پہلی منزل والی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی یاد ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ 5 بھی یاد نہ رہتی، ایسے بھی تو مسلمان دنیا میں ہے جنہیں وہ بھی یاد نہیں، جنہیں وہ 5 یاد ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن یہ کہ جو کمی ہو گئی ہے اس کی تلافی کریں، کب تک نہیں کریں گے؟ اب تو وہ دور ختم ہو گیا، اب ہم آزاد ہیں اکثر و بیشتر، اب ہمارے ذمے ہے اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں، ہم تو غلام ہیں انگریز کے، یا غلام ہیں فرانسیسیوں کے، یا غلام ہیں فلاں کے، ہمارا تو اختیار نہیں، اب تو ہمارا اختیار ہے۔ ہم اللہ کے ہاں اب بہت زیادہ رسپانسبل ہیں، اب اس کے لیے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے ان 5 چیزوں کا التزام ہوگا تو دین قائم ہوگا۔ وہ 5 چیزیں یاد کرنی چاہیے، آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ اب دیکھیے سورۃ العصر میں بھی یہ بات موجود ہے۔ اگر یہ کہتے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ووصوا بالحق ووصوا بالصبر، کہ وہ لوگ خسارے سے بچ جائیں گے، تباہی اور بربادی سے بچ جائیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیا اور انہوں نے حق کی وصیت کی اور حق کی اور صبر کی تاکید کی، تو مفہوم اور ہوتا۔ لیکن یہاں تواصو کا لفظ آئے، نہ اوسا نہ وسا، بلکہ تواصو باب تفاعل، جس میں 2 مفہوم پیدا ہو گئے، ایک انتہائی تاکید کے ساتھ ایک کام کو کرنا، مبالغے کے ساتھ کرنا، پوری امکانی استطاعت کو بروئے کار لا کر کرنا، اور دوسرے آپس میں بھی کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا، ایک دوسرے کو تلقین کرنا، ایک دوسرے کی ہمت بندھانا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا، اور یہی وہ چیزیں جو جماعتی زندگی کا خاصہ ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے جو سورۃ العصر سامنے ہمارے کھول رہی ہے، اس پر چلنے کے لیے ضرورت ہے ایک اجتماعی زندگی۔ اچھا، اب آئیے صبر کے مراحل اور صبر کے درجات۔ دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ عمل کی پہلی منزل یا ہمارے دینی فرائض کی پہلی منزل کیا ہے؟ اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت۔ خود اللہ کا بندہ بننا، خود اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تو کسی کو کیا منہ لے کر کہے کہ تم اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو؟ وہ پلٹ کر ہم سے نہیں کہے گا کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، مجھے کیا نیکی کی تلقین کرنے آئے ہو، ذرا اپنا دامن دو۔ تو پہلے ضروری ہے جو شخص دوسری منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، پہلے وہ پہلی منزل جو ہے اس کا تو اہتمام کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، اور اللہ کا کوئی حکم نہ توڑے، پوری طرح سرنڈر کرے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں کہ یہ اسلام یا یہ عبادت یا یہ تقویٰ جزوی نہیں ہو سکتا، کلی ہوگا، پوری زندگی میں ہوگا، ہمہ تن ہوگا، ہمہ وقت ہوگا، ہمہ وجود ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم نے جوڑا جہاد کو۔ اس کے لیے 3 جہاد کرنے پڑیں گے، ایک جہاد اپنے نفس سے، ایک جہاد شیطان سے جو نفس کو بھڑکاتا ہے، نفس میں پھونکے مارتا ہے، نفسانی خواہشات میں اشتعال پیدا کرتا ہے، برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور تیسرے بگڑے ہوئے معاشرے سے، وہ معاشرہ کے جو آپ کو غلط راستے پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے۔ اگر ہجوم ایک طرف کو جا رہا ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس رخ پر چلنا بہت آسان، اس کے خلاف چلنا بہت مشکل۔ ہو سکتا ہے بہت زور لگا کر آپ 5 قدم آگے بڑھیں اور ایک ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جا رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جہاد کی تین ایسپیکٹ جو ہے پہلی منزل کے جہاد کے وہ ہم کل پڑھ چکے۔ اب یہاں صبر کا لفظ سمجھیے، 2 صبر ہوں گے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے اس کے لیے کیا اصطلاحات وضع کی؟ صبر علی الطاعہ
اور صبر عن المعصیہ، جیسے اطاعت اور تقوی ایک ہی چیز کے دو روپ ہیں۔ اللہ کا حکم ماننا اطاعت، اللہ کے حکم کو نہ توڑنا تقوی۔ اسی طرح صبر علی الطاعہ، اطاعت پر جم جانا، قائم ہو جانا، سہارنا، ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاظ سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں کہ صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اب منفی رخ لیجئے، میں نے مثال دی تھی نا، ایک شخص رشوت پیش کر رہا ہے، آپ کہیں میجسٹریٹ ہے یا کہیں آپ اور کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ آپ اس کو کوئی ناجائز فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور وہ آپ کو رشوت پیش کر رہا ہے۔ مال وہ چیز ہے جو نفس کو محبوب ہے، نفس جو ہے وہ آپ کو پٹی پڑھا رہا ہے کہ لو اس کو قبول کر لو۔ اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو تھامیں گے نہیں، روکیں گے نہیں، تو کیسے آپ کر سکیں گے اس ٹیمپٹیشن کا مقابلہ؟ یہ ہوگا صبر عن المعصیہ، معصیت سے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا۔ دیکھیے اس کی کتنی اعلیٰ مثال ہے سورہ یوسف میں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہے، نہایت حسین ہے، پھر وہ عورت جو ہے امرأۃ العزیز، اتنے بڑے سرکاری افسر کی بیوی، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اس وقت اپنے آپ کو تھامنا۔ قرآن مجید میں کہا ہے نا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے تو اس برائی کا قصد کیا ہی تھا، حضرت یوسف کی طرف پیش قدمی کی ہی تھی، یوسف بھی کرتے اگر اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ اس وقت اللہ نے خصوصی دستگاری فرمائی، دستگیری، اس لیے کہ انسان کا نفس ظاہر بات ہے، وہ تو انسان کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں آتا ہے کہ آپ جب بھی کہتے تھے کہ اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ اوصیکم وہی آ گیا، اوصا یوسی ایسان باب افعال، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ نفس کو تھامنا، روکنا ان چیزوں سے جو اسے مرغوب ہے، یہ ہے صبر عن المعصیہ۔